کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا. اچھا یہ تو بہت ہی اہم, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موج کے اندر, یعنی خاص طور پہ بحر روم کی موجوں کے اندر لپٹا ہوا نا, یعنی موج کے اندر تغیر ہوتا ہے. ویسے بھی ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں, لیکن موج میں تو نظر آتا ہے کوئی تغیر نہیں ہے. وہ ہر آن تلاطم خیز ہوتی ہے, ہر آن اس میں حرکت. اور موج کے اندر ایک یلغار کی کیفیت, ایک جو ہے نا چڑھائی کی کیفیت, اس یہ شامل ہے. تو گویا حملہ پہ حملہ, یلغار پہ یلغار, اور جو ہے نا وہ ہر وقت حالت جنگ میں رہنا, ہر وقت حالت چڑھائی پہ رہنا, یہ اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ بہت مزیدار ہیں. سورہ کاف اگر آپ نے ذہن میں لائے نا, تو جو آخری رکوع سے پہلے جو آیات ہیں, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. یعنی قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے. وَتَرَكْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اس دن, یعنی وہ جو دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے گا, وہ کنہیں چھوڑے گا وہ میں بعد میں بتاؤں گا, تو وہ ایک دوسرے میں موج ماری کر رہے ہوں گے. یموج بعضهم ببعض, ایک دوسرے میں موج ماری کر رہے ہوں گے. موج کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, وہی موج کا لفظ اقبال لے کے آ گئے. تو میں نے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ قرآن مجید کے ساتھ کتنی ذہنی مناسبت ہے. یعنی محاورہ بھی وہی لے کے آئے جو ان کی ایکٹیویٹی کے لیے, ان کی سریع الحرکت افواج کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا, اسی کو علامہ اقبال اٹھا کے لے آئے. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا, یعنی وہ فوجیں جو ان کی سریع الحرکت فوجیں. تو یہ اصل میں قرآن مجید نے یہ جہاں ہم کی جو ضمیر ہے یہ یاجوج ماجوج کے لیے, اور اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے تو در حقیقت یہ یاجوج و ماجوج ہی کی یلغار ہیں. کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون, وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. تو یہ جو یروشلم میں یہودی آ کے دوبارہ آباد ہوئے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یاجوج ماجوج کے لشکر نہ کھل جائیں اور وہ ہر جزیرے سے ابھر کر, یعنی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے سامنے نہ آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ یاجوج ماجوج کھل گئے. تو وہ کھل گئے تو وہ موج ماری کرتے ہوئے آئیں گے نا, ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. تو وہ کون بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا. اب آگے ذرا تھوڑے سے الفاظ جو ہے نا وہ یہاں پہ استعاروں کا استعمال ہے, ذرا مشکل ہے, لیکن یہ کہ کوئی اتنا جو بہت بعید از قیاس نہیں ہے, سمجھا جا سکتا ہے. اب یہ جو ان کی موج ہے نا, دیکھیں موج کا کیا ہوتا ہے. موج ایک اوپر ہوتی ہے, تو موج دوسری موج کے اوپر ہوتی ہے نا. ویسے تو موج اوپر نہیں آ سکتی, یعنی اگر نیچے خلا ہو تو موج کیسے اوپر آئے گی, تو نیچے بھی تو موج ہی ہوتی ہے. تو موجوں کا آپس میں بڑا عجیب تعلق ہوتا ہے کہ جس موج نے دوسری موج کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے, یہ نیچے والی موج اس کو نیچے کر کے خود اوپر آنے کی کوشش میں ہوتی ہے. تو دنیا میں ان اقوام کے آپس کے تعلق موجی ہوں گے, یعنی جیسے ایک موج کا دوسری موج سے تعلق ہوتا ہے, ایسے ہی ان کے آپس کے تعلقات ہوں گے. یعنی اصول پر استوار نہیں ہوں گے, مفادات پر استوار ہوں گے. جب مفادات پر استوار ہوں گے تو جب اپنا فائدہ نظر آئے گا تو دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے. اور یہی پوری, اب تو دنیا میں یہ مانا ہوا اصول ہے نا خارجہ پالیسی کا, یہاں دوستی دشمنی مفادات کے تابع ہوتی ہے, مستقل نہیں ہوتی. یہ موجی تعلق ہے. اور اسی کو یہاں پہ ایک اور انداز میں ہمارے سامنے رکھا. اب دیکھیں, ایک اوپر آ گیا, دوسرا نیچے آ گیا. جو اوپر آ گیا اس کے پاس اتھارٹی آئی, اس نے تو غالب ہونا ہے, اس نے تو اپنی اتھارٹی سے بات کرنی ہے. یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, ٹھیک ہے, انہوں نے تو اے گل کرنی. اور جو نیچے ہوگا وہ کہے گا دیکھیے جو بہت ہی بڑے فلسفی گزرے ہیں, برٹرن رسل, انہوں نے یہ فرمایا ہے, اور یہ کہ فلانے فلسفی نے یہ کہا ہے, اور فلانا سائنسدان یہ کہتا ہے. اب وہ دلائل دے گا, وہ تقریریں کرے گا, وہ فلسفیز بیان کرے گا, اور دوسرا یلغار کرے گا. وہ کہتے ہیں کوئی جو ایتھکس کیا ہے, طاقت ہی ایتھکس, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ تو اس اصول پہ چلے گا. اب ان دونوں چیزوں کو اقبال نے یہاں دو اعتبارات سے بیان کیا. کہتے گاہ بالد چوں سنوبر, بالد بالیدگی, یعنی کوئی شے جب پروان چڑھتی ہے, پرورش پاتی ہے, نشو و نما پاتی ہے, اور سنوبر آپ کو پتہ ہے بڑا بلند و بالا درخت ہوتا ہے.
تو گاہ کبھی کبھی بالد یعنی وہ ان کا وہ جو موجماری ہے نا وہ ایسے اوپر جاتی ہے جیسے کہ سنوبر کا درخت جاتا ہے. اوپر جانے کا مطلب غالب آ جانا, چھا جانا. یہ جو قرآن مجید میں دین کے غلبے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے لِيُظْهِرَهُ, اظہار کا مطلب غالب آنا. یعنی آپ کے 1000 درخت ہے ایک سائز کا ہے, وہ سب جو ہے نا 20 فٹے درخت ہیں, ان میں سے ایک اگر 25 فٹا ہو تو دور سے وہ نظر آ جائے گا نا, وہ غالب ہے, وہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے. اور جتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا غالب ہوتا چلا جائے گا, ان کے اوپر چھاتا چلا جائے گا. تو کبھی وہ سنوبر کی طرح اوپر جاتے ہیں. اور یہاں خاص طور پہ جو وہ مسولینی ہے نا اس کی طرف کے اس کی یعنی قوت, طاقت, حملہ, یعنی گویا اس کو غالب کر دیتا ہے دوسری اقوام کے اوپر. اور گاہ نالد چوں رباب, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نالد نالا وہ جو میوے ترنم ہونا یعنی بات چیت کرنا, تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ رباب یعنی وہ موسیقی آپ کے اندر آ کے حرکت پیدا کرتی ہے. تو اسی طرح جو ہے نا تقریر, تحریر, کوئی نظم, کوئی غزل, وہ آپ کے جذبات کو اشتعال دیتی ہے کہ نہیں دیتی. تو ایک اچھا مقرر وہ آپ کو چوس کے رکھ دے گا, آپ کے جذبات کے اندر جو ہے ہیجان پیدا کر دے گا, ان کو موجوں پہ لے آئے گا. تو یعنی وہ اس کے اندر یہ دونوں قابلیتیں جمع ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, اور جو لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں تو وہ چھوڑتے تو بڑی بڑی ہیں, لیکن یہ کہ اس کے بہت جلد بعد معافی لکھ کے تو اپنی جان خلاصی بھی کرا لیتے ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ اس شخص کا ہے, یہ حملہ بھی بڑے زور کا کرتا ہے, اذا بطشتم جبارین. اور یہ کہ بیان بھی اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جادو کر رہا ہو, زخرف القول غرورا, ایسے کہ لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. لیڈر تو بنتا ہی وہی ہے نا جو اچھا مقرر ہو. اور ایک لیڈر کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اس کو مہنگائی ہو گئی ان کے دور, پرانے وقتوں میں کیا مہنگائی ہوتی ہوگی, بس جو بھی ہوگی, تو لوگ ناراض تو ہوتے تھے مہنگائی پہ. مہنگائی ہو گئی, جلسہ ہو رہا ہے بڑا, اور اس میں کسی صاحب نے جوتی دکھا دی. وہ کہ رہنے دے, میں سمجھ گیا ہوں جوتے مہنگے ہو گئے. تو گاہ نالت چوں رباب, تو لوگوں کے جذبات کو, بلکہ یہ کہ ایک بڑا پیارا واقعہ بھٹو صاحب کا آتا ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کہیں جلسے میں سٹیج پر پیچھے سے آ گئے, بھٹو صاحب کی نگاہ پڑی, انہوں نے وہ ڈانٹ پلائی کہ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, یہ قوم کے بیٹوں کی جگہ ہے. اور اس طرح مطلب انہوں نے کافی ماحول بنایا. تو اس کی کافی بے عزتی کی, وہ منہ بنا کے نیچے اترا. بعد میں کسی نے پوچھا کہ تم بے وقوف گئے کیوں تھے؟ اس نے کہا پہلے ہی ابا جی نے کہا تھا کہ نا. تو یہ سارا کرنا پڑتا ہے. تو چوتھے مشیر صاحب نے یعنی نقشہ کھینچا کہ یہ اس میں فکر اندیشی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ نظریہ بڑا ایسا ہے کہ جس نے ہیجان پیدا کر دیا ہے. اس نے ہماری یہ جو جمہوریت کی بساط ہم نے بچھائی تھی اس کو لپیٹنے کا بندوبست کر دیا ہے, لیکن جمہوریت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی, تو ہم نے اس کی جگہ پہ آمریت وہ ظاہر کر دی ہے, وہ اس سے اس کا کام ہم نے لے لینا ہے. تو یہاں پہ اب نوٹ کیجئے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جمہوریت مر رہی ہے اور اب جو اس کے خامیاں ظاہر ہو رہی ہیں, تو اس کے نتیجے میں آ کیا رہا ہے؟ چائنا ماڈل. اور چائنا ماڈل سے بدترین جو آمریت دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یعنی یا تو فرعون تھا جو بچے قتل کرتا تھا, یا پھر چائنا ماڈل ہے جو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا, جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو ہی سزا دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ الاؤ کرتے ہیں, کوئی ایک آدھ کر دیتے ہیں, اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں رہی. میں نے صرف ایک مثال دی ہے. تو ویسے تو یاجوج ماجوج کی ساری خصوصیات ان میں پوری ہو جاتی. اب وہ ماڈل آنا ہے دنیا میں. اب دیکھیے انڈیا کو سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا تھا, اور سیکولرزم ان کے لیے گویا ایک ان کے لیے یوں سمجھے ماتھے کا جھومر تھا, جس کو بڑے فخر سے دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اتنے مذاہب ہیں. اب وہاں پہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہے نا بی جے پی کی, اور مطلب برہمن کی آمریت آ رہی ہے. وہی چائنا ماڈل کے تحت وہاں پریزیڈیم انہوں نے وہ جو بھی ان کی کمیونسٹ پارٹی ہے اس کا پریزیڈیم بنا لیا ہے. یہ نسلی بنیادوں پہ برہمن کا پریزیڈیم بنا لیں گے. اب امریکہ میں آپ دیکھیں وہ ٹرمپ آیا تھا, وہ یہی چیز تھی نا, وہ ریسزم, وائٹ ریسزم, اور اس کے اندر کرسچینٹی کا تڑکا.
دو چیزیں تھی اس میں، وہی کون سی، وہ رومت الکبریٰ کی ایک جھلک اس کے اندر بھی تھی. اب وہ شکست کھا گیا ہے، گویا پھر ڈیموکریٹس آ گئے ہیں. لیکن تابع کہ اس دفعہ حلف لینے کے لیے جو بائیڈن صاحب کو وہ سیل کرنا پڑا ہے نا پورا ان کا ریڈ زون، امریکہ جیسے ملک میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ہو گیا. تو اس کا مطلب جمہوریت وہاں سے بھی رخصت ہونے کو ہے. اگلے الیکشن میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے یورپ کا مسئلہ ہے. اب یہ آمریت کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے. تو جناب یہ آمریت کسی اور کے مقابلے میں نہیں. یہ کس نے، علامہ اقبال اس چیز کو جو ہے نا وہ پورا سامنے رکھ رہے ہیں، تو کس تناظر میں رکھ رہے ہیں؟ آگے آ جائے گا کہ اس کو اصل خطرہ کس سے ہے. اب آپ سوچئے، بانگے درا تقریباً 20ویں صدی کے ابتدا کی نظم ہے نا، اس بانگے درا کے نتیجے میں وہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو جب اس شیر کی ہوشیاری کی خبر ملی تو جو سمجھتا ہے جانتا ہے آگے اس کا ذکر کرے گا کہ آئین پیغمبر الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. یعنی مارکس شاس یہ وہ اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، مجھے آئین پیغمبر سے ڈر لگتا ہے. اور جب اقبال خبر دے رہا ہے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، تو شیطان کے اوانوں میں زلزلہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو آج دنیا میں اس آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا کے پھر آمریت کا جو ڈنکا بجانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ کس کا منصوبہ ہے؟ جی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر ہو. پہلے عیسائیت کے نام پہ ہوا تھا تو اب اسلام کے نام پہ ہو. خلافت عثمانیہ کا احیاء ہو. اور میں اور آپ جناب نعرے ماریں کہ آ گئی خلافت، ہماری تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اور وہ شیطانی خلافت ہو. یہی دجل ہوگا نا پھر سب سے بڑا. تو آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت نعرے مارے ہیں، وہ پتھر بھی مارے ہیں. 1977 کے انتخابات ہیں، ٹرکوں کی کیبنوں پہ چڑھ کے پیپلز پارٹی والوں کو، اور کھائے بھی. ظاہر ہے لڑائی تو دو طرفہ عمل ہے. اور مرد حق کیا ہوتا تھا جی، مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق. اور آخر میں جو کچھ نکلا، جب سمجھ آئی تو تب سمجھ آئی نا. تو آپ بھی کہیں خلافت کرتے ہو ہمارے والا چکر میں نہ آئیے بھائی. کوئی بارات میں ایک بڈھا ساتھ رکھ لیا کریں، اس سے پوچھ لیا کریں یار یہ کہ یہ کہتے ہیں ایک بندہ ایک بکرا کھائے تو کیسے کھائیں. تو آپ ناراض نہ ہوں، بس خلافت سے بچ کے رہنا بھائی. وہ خلافت جو آمریت پر استوار ہو، وہ خلافت جو آپ کی آزادی اظہار پر پابندی لگا دے، وہ خلافت محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خلافت نہیں ہے. یہ شیطان اس خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. پہلے آل سیزر کی صورت میں پیدا کی تھی، اب ہو سکتا ہے عثمانیوں کی صورت میں پیدا کرے. چوتھے مشیر کی بات سن کے تیسرے مشیر نے انگڑائی لی. اور یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ذرا وہ کیا ہوتا ہے جی، ڈپریشن کا مریض معلوم ہوتا ہے. کہتے ہیں نا آپ بہت مایوسی پھیلاتے ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ پیسمسٹ ہیں. تو یہ اس طرح کا بندہ ہے. اس نے بس لمبی بات نہیں کی، اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کوئی زیادہ تقریر نہیں کی. ویسے بھی بادشاہوں کے دربار میں زیادہ تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو بس اس نے بڑے جتنا ہو سکتا تھا اتنا عرض کیا. اس کے بعد نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ کے راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. تو اس نے یہ تو راستہ تو نہیں الگ کر سکتا تھا. شیطان کی پارٹی سے تو راستہ الگ کر کے پھر موت کا کنواں ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوتی نا آپ کی. پھر کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے.